فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ حافظ اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تعالی وائیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے۔ یہاں اللہ پاک ہم سب سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ہر اس مسلمان سے مخاطب ہے جو دنیا کی زندگی میں پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے، فیہ ذکرکم، اور اس کتاب میں ہم نے تمہارا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اس کتاب میں میرا بھی تذکرہ ہے اور آپ سب کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں اور ساری زندگی ہماری دکھوں سے بھری ہوئی ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہماری زندگی۔ کسی کو کوئی روگ لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی صدمہ ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے۔ پریشانیوں سے دنیا میں پاک ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ جس مرضی ہم پریشانی میں ہو، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری ہر پریشانی میں ہوتے ہوئے قرآن پاک میں ہم نے تمہارا تذکرہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن شفا ہے، تمہاری پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں۔ اللہ کے قرآن سے آپ اپنے ہر معاملات کی شفا تلاش کریں کہ اس کی شفا مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ کئی قسم کی ہماری پریشانی ہے،
ایک ہمارے ہاں پریشانی یہ ہے کہ مجھے سارے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، سب چاہتے، کوئی حسد کی بنا پہ، کوئی شریکہ برادری کی وجہ سے، کسی کی دکان ساتھ ہونے کی وجہ سے، کسی کی زمین ساتھ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک بندوں کی پریشانی یہ بھی ہے کہ سارے ہی میرے خلاف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اگر سارا علاقہ تیرا دشمن ہو گیا ہے تو تیرا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ کوئی تیرے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے ایک میرا پیغمبر اور خلیل گزر چکا ہے جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، سارا علاقہ دشمن، سارا علاقہ کیا، سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے، آگ لگاؤ اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کے لیے سارا علاقہ اکٹھا ہو گیا، سب ایندھن لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے، کیا کرنا ہے جی، ایک ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانی۔ آگ بہت بڑی جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا۔ اب آپ اللہ کا قرآن پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، 5 بزرگ گزر چکے ہیں، 5 ولی جن کو ہماری جٹکی زبان میں پیر کہتے ہیں، 5 پیر گزر چکے ہیں، 4 پیغمبر گزر چکے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ملت ابراہیم فاتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو۔ ان پہ اتنی بڑی مشکل آئی ہے کہ سب نے پکڑا ہوا ہے، پھینک دو اس کو آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی مصیبت میں غیبی مدد کے لیے گزرے ہوئے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی نہ کسی پیر کو آواز دی۔ 4 پیغمبر گزر چکے، آدم علیہ السلام ان کی قبر بن چکی ہے، نوح علیہ السلام ان کی قبر بن چکی ہے، ہود علیہ السلام ان کی قبر بن چکی ہے، صالح علیہ السلام ان کی قبر بن چکی ہے۔ یہ تو 4 وہ پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور 5 پیر گزر چکے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ 29ویں پارے میں اللہ نے ان کا نام بھی لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں نہ 5 پیروں میں سے کسی پیر کو آواز دی ہے، نہ 4 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو آواز دی ہے۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ اللہ کہتا ہے فی ذکرکم، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم قرآن پاک پڑھتے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ویسے کہو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ فوراً پکار اٹھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے، اے اللہ تو ہی میرے لیے مدد کے لیے کافی ہو جائے۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی، اور اللہ نے ہمارے حبیب کو بھی یہی بولا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر سارے مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، آپ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو آپ بھی ایسے ہی کہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبی اللہ، کہ مجھے بچانے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ کو آواز دے۔
اس پریشانی کا حل لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک جیسی حفاظت کر سکتا ہے ویسی حفاظت تو باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دے۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں میرے ابراہیم کی طرح زندگی گزارو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ما کان من المشرکین، بے بسی کے عالم میں بھی میرے ابراہیم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ غیبی مدد کے لیے انہوں نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو آواز نہیں دی۔ فیہ ذکرکم، یہ آیت یہی ایک ہی آیت کا سبق ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ہر حالت میں ذکر قرآن پاک میں ہو چکا ہے۔ ایک آج کل پریشانی یہ ہے، بلکہ کئیوں کی نہیں اکثر کی پریشانی یہ ہے، اولاد کی بڑی پریشانی ہے۔ کسی کو بیٹیوں کی پریشانی، کسی کو بیٹوں کی پریشانی، اور یہی پریشانی اندر اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ دل کے مریض بڑھ رہے ہیں والدین، شوگر کے مریض بڑھ رہے ہیں اولاد کی پریشانی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اگر تم اولاد سے پریشان ہو تو تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ ہماری پریشانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے، بیٹے کا بیٹا، ان پہ کتنی بڑی پریشانی آئی ہم سوچ سکتے ہیں؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ذرا اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنے اپنے بیٹے کو تصور میں لا کے سوچو خاں اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس کی آس امید تو ختم ہو ہی جاتی ہے، اس پہ تو روتے روتے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے بیٹا گم ہو جائے تو یہ دکھ تو باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ باپ اللہ کا پیغمبر ہے، قبر پاس ہے۔ چچا اللہ کا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام، قبر پاس ہے۔ دادا جان اللہ کے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام، قبر پاس ہے۔ سورہ یوسف پڑھیے، یعقوب علیہ السلام نے گم شدہ بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کے نیچے والے باپ دادا کو آواز دی ہے۔ سورہ یوسف آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، آپ کو ترجمے کے ساتھ کیوں قرآن پاک کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اب تو ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ آ چکا ہے۔ کیا یعقوب علیہ السلام نے ایک بار بھی بولا ہو یا اسحاق مدد، او اسحاق بابا مجھ پہ مشکل وقت آ گیا ہے میری مدد کے لیے پہنچو؟ بولا ہے انہوں نے؟ سورہ یوسف آپ پڑھ لیں، چچا کو آواز دے دی یا اسماعیل مدد، او چچا اسماعیل تم بھی آ جاؤ۔ دادا ابراہیم کو آواز دی ہو کہ تم اللہ کے خلیل ہو، تمہارے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، آپ کے پوتے پہ مشکل وقت آیا ہے، یا ابراہیم مدد، او ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو۔ مدد کے پیچھے اللہ کے سوا اوروں کا نام لگانا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ ان کو جو ہی اطلاع ملی تو کیا کہا؟ صبر الجمیل، اے اللہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے صبر کی توفیق دے دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اے اللہ میرا مددگار تو ہی ہے۔ بیٹے کو تو ہی واپس کر سکتا ہے، بیٹے کو اور واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
تو ہی واپس لا سکتا ہے، تجھے ہی میں آواز دے سکتا ہوں۔ غیبی مدد کے لیے آواز دی تو اللہ کو آواز دی۔ 1 سال گزر گیا، اللہ کے آگے روتے روتے، بیٹا اللہ نے واپس نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کا در پھر بھی نہیں چھوڑا۔ 2 سال بھی گزر گیا، 3 سال بھی گزر گیا، بچے تھے۔ آگے جا کے یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اللہ نے بیٹا واپس نہیں کیا۔ انہوں نے بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا، جانتے تھے اس بڑے کا در نہیں چھوڑتے، اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، باقی ہر جگہ اندھیر ہی ہے۔ اللہ سے مجھے اور آپ کو نور ملے گا، نور جس سے دل روشن ہو جائے گا، جس سے دل میں سکون آ جائے گا۔ اللہ کو بلانے میں، پکارنے میں بندے کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، پھر 10-20 سال بھی گزر جائیں اللہ کا در چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اتنا اللہ کے آگے روئے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بیٹا مانگتے مانگتے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ ہم 1-2 سال کے بعد ہی اللہ کا راستہ بدل لیتے، کوئی پریشانی آ جائے دوست احباب ہمیں ایڈریس دیتے کہ اللہ کے در کو چھوڑ فلاں در پہ چلا جا، ادھر بڑے کام حل ہو جاتے ہیں، تو ہم فوراً ہی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں کب سے سنبھالا ہوا ہے، ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا، اس وقت سے اللہ نے میری اور آپ کی روح کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہاں تو فائلیں گم ہو جاتی ہیں، اللہ نے میری اور آپ کی روح کو گم نہیں ہونے دیا، اور جہاں بھیجنی تھی وہی بھیجی ہے۔ تو نے اللہ سے اتنی جلدی بے وفائی کر دی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ گدھے کی روح تجھ مجھ میں آ جائے اور میری روح گدھے میں چلی جائے، ایسا نہیں ہوا۔ جہاں روح بھیجنی تھی وہی بھیجی ہے، اور پھر چند سالوں میں ہم نے پھر اللہ کا راستہ ہی چھوڑ دیا ہے، جو اتنے سالوں سے مجھے اور آپ کو پالتا آ رہا ہے، سنبھالتا آ رہا ہے، محفوظ رکھے ہوئے۔ ذرا دیکھیے قرآن پاک کا اسلوب تو دیکھیے، 30 35 40 سال گزر گئے، اللہ بادشاہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے بتایا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں بند ہو گئے، جیل میں چلا گیا۔ اب جس کا بیٹا جیل میں چلا جائے اس باپ کو تو گھر میں کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، باپ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ اب یعقوب علیہ السلام پہلے یوسف مانگتے مانگتے، یوسف کیا ملنا تھا؟ دوسرا بیٹا بھی جیل میں چلا گیا۔ آپ سورہ یوسف پڑھیے، کیا یعقوب علیہ السلام نے اب بھی اپنے باپ دادا کے دربار کا رخ کیا ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کے ان کے در میں چلا جاؤں، ان سے خیر لے لوں؟ نہیں نہیں، اللہ کے آگے روئے ضرور ہے، اور کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ ہائے میرے اللہ، میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے میرا بنیامین میں لے لیا ہے۔ روتے ہوئے کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ پھر بھی میں ساری شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، اللہ میرے دونوں بیٹوں کو تو ہی واپس کر دے، میں اب بھی تیرے در کو چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ جب آزمائش میں اخیر ہو گئی
اور یعقوب علیہ السلام نے وفاؤں کی اخیر کر دی، ایک بار بھی سوچا بھی نہیں اللہ کے در کو چھوڑنے کا، واقعتاً نہیں، اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر اولاد کی پریشانی ہے فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیے۔ کوئی ساتھی کہتے ہیں جی یہی تو پریشانی ہے کہ اولاد ہوئی نہیں، اولاد تو اللہ نے ہمیں دی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فیہ ذکرکم، اگر تمہیں اولاد نہیں بھی ملی تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تجھے تو 1-2 سال ہوئے، شکوے تو نے شروع کر دیے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی نہیں۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جن کی شادی ہو گئی، اولاد مانگتے مانگتے، بیٹا مانگتے مانگتے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اور یہ جواب دے گئی۔ اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اللہ کہتا ہے میرے زکریا علیہ السلام کو ذرا یاد کرو جن کے سر میں چاندی آ گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اولاد مانگتے مانگتے اللہ نے اولاد نہیں دی، انہوں نے مانگنا بھی نہیں چھوڑا، بڑھاپے میں بھی مانگتے رہے، اے اللہ ربی لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی وارث دے دے۔ کتنے سال گزرے ہو گئے جو بوڑھے ہو گئے، ہڈیے جواب دے گئی۔ ہم تو سال نہیں پڑھنے دیتے، سال نہیں پڑھنے دیتے، اور دوست ہمیں کئی درباروں کے ایڈریس دے دیتے ہیں، وہاں سے بیر لے آؤ، کہیں کے نمک کا ایڈریس دیتے ہیں، کہیں کے بیروں کا ایڈریس دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ایڈریس سکھا دیتے ہیں۔ اگر اولاد اللہ نے نہیں دی ہے تو اس میں بھی میرا اور آپ کا بھلا ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران 3 سپارہ، پوچھنے لگے انا لکی ھذا، مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو مریم علیہ السلام بولی قالت ہوا من عند اللہ، بابا زکریا میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے۔ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم انداز بدل بدل کے تمہیں توحید سکھائیں گے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ادھر سمجھانے میں کیا کسر باقی رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام نے یہی بات سنی، وہی کھڑے ہو گئے، دعا کر دی، اے اللہ پہلے صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ تو واقعتاً موسموں کا محتاج نہیں ہے، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی عطا کر دے۔ میرے پاس بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، اولاد کا موسم گزر چکا ہے، ہڈیے جواب دے چکی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی ماں جو چکی ہے، نہ بیوی کے پاس موسم ہے نہ اولاد کا موسم،
خامد تیرے بندے زکریا کے پاس ہے، اے اللہ لیکن تو موسموں کا محتاج نہیں ہے، ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ادھر ہی کھڑے تھے کہ فرشتے بشارت لے کر آ گئے، وہ زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگتے رہے ہو، اللہ پاک نے آپ کو بیٹے کی بشارت دے دی ہے، اللہ نے آپ کی بیوی کو بیٹا پیدا کرنے کے قابل کر دی ہے، صحیح کر دی ہے، بانجھ پن دور کر دی ہے، اور اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دے دی ہے، اور تجھے مبارک ہو تیرے بیٹے کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے بیٹے کا نام فلاں نے رکھا ہے، فلاں قاری صاحب نے رکھ دیا ہے، اس کے دادا جان نے نام رکھ دیا ہے۔ قربان جائے اس باپ کی عظمت پہ اور اس کے بیٹے کی عظمت پہ بھی، جس بیٹے کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے او زکریا اس نام کا بچہ اس سے پہلے گزرا ہی نہیں ہے، یہ پہلا نام زمین پہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے تیسری بشارت عطا کی، ہر ماں باپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتے تو پریشان ہوتے، آج تو ہم ان کے لیے دن رات ایک کر رہے، خدمت کر رہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن اے زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے، تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، تیرے بیٹے کو اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جس طرح تم پیغمبر ہو، تیرے بیٹے کو بھی اللہ نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا لیا ہے۔ تو میرے صاحب اولاد نہ بھی ہو پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے۔ کتنے ایسے پیغمبر دنیا سے گزرے جو اولاد سے خالی گئے، جن کے پاس خود کو اولاد نہ ہو، وہ خود اللہ کے محتاج ہے۔ کتنی بے وقوفی والی بات ہے کہ بندہ اللہ کا در چھوڑ کے ان کے پاس جائے جو خود اللہ کے محتاج ہے۔ ایک آج کل پریشانی بیماریوں کی بڑی ہے، ہر گھر میں مریض پڑا ہے، ہاسپٹل بھرے پڑے، بیڈ خالی نہیں ہے، کہیں شوگر کا مریض ہے، کہیں کینسر کا مریض ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، علاج کر کر کے کہتے ہیں تھک چکے۔ اللہ فرماتا ہے بیماریوں سے تنگ میرے بندو فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا۔ تمہاری بیماری کیا بیماری ہے؟ ایک اللہ کا پیغمبر گزرا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام جو اتنے بیمار ہو گئے کہ چارپائی پہ لیٹ گئے، اٹھا نہیں جاتا، چلا پھرا نہیں جاتا، جب جانوروں کو سنبھالنے والا نہ رہا، جانور بھی مر گئے، اولاد بھی ختم ہو گئی، صرف ایک بیوی بچی ہے جو کما کے لاتی ہے اور ایوب علیہ السلام کو کھلاتی ہے۔ اتنی بیماری، اللہ کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اتنی سخت بیماری میں بھی ایوب علیہ السلام نے شفا کا سوال کیا تو اللہ سے کیا۔ شفا مٹی کے نیچے والے لوگ نہیں دیتے، اولیاء کا پیروں کا احترام کریں، لیکن ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں وہ شفا نہیں دے سکتے، شفا اللہ دیتا ہے۔ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟
ڈاکٹر بھی آپ کو یہ بات سمجھا دے گا کہ موت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے پہ بات آنے نہیں دیتا۔ جب بھی کسی کو موت آتی ہے بیماری کی وجہ سے ہی موت آتی ہے۔ جس مٹی کے ڈھیری والے کے پاس ہم شفا لینے کے لیے چلے گئے ہیں، اس کو تو خود موت بیماری کی وجہ سے آئی۔ جس کو خود موت بیماری کی وجہ سے آئی اور اخبارات میں چھپ گیا، بیماری کی تکلیف پہ تاب نہ آتے ہوئے وفات پا گیا۔ بیماری کی وجہ سے جس کو موت آئی ہے، ہم نے اس سے شفا مانگنی شروع کر دی ہے۔ قبر سے بھی آواز آتی ہے، مجھ سے شفا کیوں مانگ رہے ہو؟ مجھے تو خود بیماری کی وجہ سے موت آئی۔ ہر انسان بیمار ہوتا ہے، یاد رکھیے، شفا اللہ دیتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کو بخار ہو گیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اتنا تیز بخار ہوا، دور سے ہی تپش آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں انس، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے حبیب اگر آپ کو بخار تیز ہوتا ہے تو اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بھی بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، شفا کون دیتا ہے؟ شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی دکان پہ لکھا ہوا تھا ادھر سے صرف علاج ہوتا ہے، شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر بھی حیران ہوتے، 2 مریضوں کی ایک ہی بیماری ہے، ایک کو دوائی دی ہے وہی اللہ نے شفا دے دی ہے، دوسرے کو وہی دوائی دی ہے اس کو شفا نہیں ملی۔ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، شفا کون دیتا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے۔ قبر والا شفا نہیں دے سکتا، بات کان کھول کے سن لے۔ قبر والے کو موت آئی ہے بیماری کی وجہ سے، اوروں کو چھوڑو، میرے اور آپ کے حبیب علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا سے اپنے پاس بلایا ہے تو آپ بیمار ہوئے، سر کا درد ہی نہیں اترا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں 10 دن ہو گئے سر پہ آپ نے سر کے درد کی وجہ سے کپڑا باندھا ہوا ہے، درد میں فاقہ نہیں ہو رہا، اور آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماریوں نے حملہ کر دیا، جمع ہو گئی، بے قرار، سر کی درد بڑھ گئی، بخار تیز ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھنڈے پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، آپ بار بار ہاتھ بھگو بھگو کے اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا عائش میری بیٹی فاطمہ کو ذرا بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں، کبھی آپ پاؤں پھیلا رہے کبھی سمیٹ رہے۔ سیدہ فاطمہ نے آپ کا یہ درد، آپ کی بیماری دیکھ کے رونا شروع کر دی۔ وہ باپ، وہ محبت جب سیدہ فاطمہ آیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کھڑا کیا، بیٹھا بھی نہیں جا رہا، رونے لگی۔ بخاری میں لکھا ہے روتے ہوئے کہنے لگی واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں، ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، بیٹا فاطمہ آج تو آپ کے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے، آج کے بعد کوئی بخار نہیں ہوگا،
آج کے بعد سر درد ختم ہونے والا ہے، دنیا کے دکھوں سے جان چھوٹنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بڑھ گئی۔ بخاری میں لکھا ہے، ابھی عائشہ فرماتی ہے، آپ فرماتے ہیں عائش، جو خیبر کے موقع پہ میں نے ایک زہریلا لقمہ کھایا تھا نا، وہ زہر بھی آج جاگ اٹھا ہے اور وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے اور سانس لینے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ بڑی تکلیف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، موت کی سختیوں میں میری مدد کر۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاک نیچے آ گیا اور امی عائشہ فرماتی ہے آپ ہمیں جدائیے دے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، بیماریاں جمع ہو گئی تھی، قبر والا شفا نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو موت بیماری کی وجہ سے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذا مرضت فہو یشفین، بیمار تو میں ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام جو چارپائی پہ پڑے ہوئے، کئی سال گزر گئے اور پیغمبروں کی ایک لسٹ ہے جو گزر چکی ہے، ان سب کے قبریں بنے ہوئے۔ ایوب علیہ السلام نے شفا لینے کے لیے کسی دربار کا رخ کیا ہے، مجھے ایک مثال لا کر دے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ الانبیاء ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا ہے نا فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر میں نے کیا ہے، اسی صورت میں، اسی سورہ انبیاء میں اللہ کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ بڑا صبر کر لیا ہے، بڑا دکھ برداشت کر لیا ہے، اے اللہ اب مجھے تیری رحم کی ضرورت ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے شفا عطا کر دے۔ اللہ نے شفا عطا کر دی، اللہ نے شفا دی، مال بھی دے دیا، اللہ نے شفا کے بعد اولاد عطا کر دی۔ جن سے چارپائی میں بیٹھا نہیں جاتا تھا، اللہ نے ان کو کیسے صحیح سلامت کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک، او میرے ایوب ذرا زمین پہ ایڑی مارو، زمین پہ ایڑی ماری، چشمہ جاری ہو گیا۔ کہا میرے ایوب اس پانی کو پی لوگے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، نہا لوگے باہر کی بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ بیماریاں ختم ہو گئی، شاش بشاش ہو گئے، تندرست ہو گئے، مال دے دیا، اللہ نے اولاد دی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اتنے سال گزارے اور اللہ کا در نہیں چھوڑا، گھر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے گھر میں سونے کی بارش نازل کر دی، سونا برسا دی، اٹھے سونا اکٹھا کرنے لگے۔ کہا ایوب میں نے آپ کو اتنا مال دے دیا ہے، اب بھی سونا اکٹھا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ میں تیرے در کا پھر بھی فقیر ہی فقیر ہوں، تو مجھے دیتا جائے گا میں سمیٹتا جاؤں گا، تیرے دیے ہوئے مال سے میں نہ کرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی، اس لیے اللہ کو پکارے۔ ایک پریشانی قید کی ہے، قید کی، جیلیں بھری پڑی ہے، اب تو حکومت بھی پکار اٹھی ہے، کہتی ہے جیل میں جگہ باقی نہیں رہی، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا باپ جیل میں۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، جیلوں کا رونا رونے والوں تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیے۔ دنیا کی جیلیں اور تھانے کیا جیلیں، اللہ کی ایک جیل ہے۔ کیسی جیل؟ یونس علیہ السلام سے ایک تھوڑی سی بھول ہوئی تھی، کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، ایک بھی ماننے والا نہ ہوا، کئی سال گزر گئے، انہوں نے
اس بستی کو چھوڑا کہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتے کہیں اور چلے جاتے، اپنی مرضی سے گئے، اللہ سے اجازت نہیں لی۔ راستے میں دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام نے کشتی میں چھلانگ لگائی، اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی، اللہ چیخ اٹھا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے کشتی کی سواریوں، ادھر زمین والا تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی بھی، کسی بت یا کسی قبر والے کو آواز نہ دو، کیونکہ دریاؤں کی پریشانیوں میں زمین والا کوئی بھی کام نہیں آتا، ادھر آسمان والا بچاتا ہے، اللہ کو آواز دو۔ سارے اللہ کو آواز دے رہے، لیکن ہچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ بلہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں لوگوں، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا، آج لگ رہا ہے جیسے میری کشتی میں وہ سوار ہو گئے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کون ہے؟ اٹھے، کوئی بھی نہ اٹھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورت یاسین سے اگلی سورت سورت صافات ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرا یونس میرے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا، جب کشتی طوفان میں پھنس گئی کوئی بھی نہ اٹھا، انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں، میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتی ہے ڈوبنے اور تارنے والا؟ یہ قرآن پاک کی داستان ہے۔ اللہ نہ تارنا چاہے تو کوئی پیغمبر اپنی کشتی بھی کنارے نہیں لگا سکتا۔ پیر کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، وہ پیغمبر پہ ایمان لانے کے بعد ہی پیر بنتا ہے نا۔ جو پیغمبر پہ ایمان لے آئے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو ایمان نہ لائے وہ ابو جہل بنتا ہے۔ پیر کا نمبر پیغمبر کے بعد میں آتا ہے، پیغمبر پہ ایمان لانے کے بعد پیر بنتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ پیغمبر ہیں، اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے۔ جو اپنی کشتی کنارے نہ لگا سکے وہ کسی کی کشتی کنارے کیسے لگا سکتے؟ یہ رب کے قرآن کی سچی داستان ہے۔ ہم سچی قرآن کی داستانوں کو چھوڑ کے لوگوں کی گپوں کو مذہب بنا لیتے ہیں۔ لوگ گپے ہی بناتے ہیں نا، کہتے ہیں جی فلاں بڑھیا نے پیر صاحب کے نام کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ جھوٹ بناتے وقت بندہ عقل سے کام لے نا تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کسی پیر کی ایسی گستاخی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارے پیر ہی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے۔ کسی پیر کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے۔ پاؤ دودھ نہیں ملا تو پھر کیا کیا؟ پیر صاحب کو اس بڑھیا پہ غصہ نہیں آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا۔ یہ ایک مجھے اور آپ کو لوٹنے کا ایک ڈھنگ بنایا گیا ہے۔ پیر ایسے تھے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، ٹھنڈے دل کے غصہ نہ کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں۔ وہ پیر ایسے تھے، اب وہ سچے پیر تو ایسے تھے، لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تو وہ پتھر کھا کے بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔
وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہیں پوری بیڑی نے بو دی تھی. یہ دیکھ پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکے, کھڑے ہوئے کہتے ہیں لوگوں میں ہی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگا سکی. یہ بات کرنی تھی, لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے دھکے دیے اور تیری وجہ سے تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. برا بھلا کہتے ہوئے لوگوں نے دھکا دیا اور سمندر میں دھکا دے کے پھینک ہی دیا. اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا میرے پیغمبر سے بھول ہوئی ہے اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس علیہ السلام سیدھے گئے مچھلی کے پیٹ میں. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں, اور وہی سورۃ الانبیاء ہے جس میں اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم, وہ اللہ کا راستہ چھوڑنے والوں تمہارا ہر حالت میں ذکر قرآن پاک میں آ گئے. جیلوں میں اگر تمہارے رشتہ دار دوست احباب جا چکے تمہارا تذکرہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں کر دیے. یہ اللہ کی جیل ہے. فنادا فی الظلمات, یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی, ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اس مشکل میں یونس علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ قرآن چھوڑ کے گپوں کے پیچھے چل پڑے ہو. میں یہ نہیں کہتا تو میری بات پہ یقین کر لے, میں کہتا ہوں سب کی باتیں چھوڑ دے. تیرے گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھا ہے, تجھ پہ قرض ہے, یہ ایک ایک حوالہ ویڈیو بن رہی ہے, شاید سپیکر سے تجھے آواز صاف سنائی نہ دے, ویڈیو سے آپ کو صاف آواز سنائی دے گی. ایک ایک حوالہ گھر میں نکال کے دیکھیے, کسی پیغمبر نے بھی کسی مشکل میں اللہ کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دی. فنادا فی الظلمات, اللہ کہتا ہے میرے یونس پیغمبر نے آنکھیں کھولی, اندھیرے ہی اندھیرے تھے, اندھیروں میں گھبرا گئے, رونے لگے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے. لوگ بھی قیدی بنتے ہیں, ان کے دوست احباب جاتے ہیں, ان کے رشتہ دار جاتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے. جا اپنی گاڑی کا سٹیکر پڑھ کے دیکھ, تیرے دفتر میں سٹیکر لگا ہوا ہے, تیرے سکول کالج میں شاید سٹیکر لگا ہوا ہو, اوپر سرخی ٹائٹل دیا ہوتا ہے آیت کریمہ, اس کے نیچے وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے. ادھر نہ اپنے باپ کا نام, نہ دادا کا نام, نہ کسی پیغمبر کا نام, نہ کسی پیر کا نام ہے. آواز دی غیبی مدد کے لیے تو رب کو آواز دی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ظلم مجھ سے ہوا ہے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, اے اللہ اجازت لینا میں بھولا ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کو آواز دی, اللہ نے قید سے نجات عطا کر دی. فی ذکرکم, قاتلانہ حملے بڑے ہو رہے ہیں, قاتلانہ حملے بڑے ہو رہے ہیں. میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت کو کھولیے, کوئی ایک حملہ نہیں, ہر پیغمبر پہ کئی حملے ہوئے ہیں. میرے حبیب علیہ السلام پہ حملے ہوئے. صحیح البخاری میں ہے, صحیح مسلم میں, حدیث کی ہر کتاب میں, سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور اکیلے گرمی کی شدت کے موسم میں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. دشمن پاس سے گزرا, اس نے موقع کو غنیمت جانا, اس نے آپ کی تلوار کو اتار کے تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی, بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا. تو میرے حبیب علیہ السلام نے کس کا نام لیا؟ جبریل امین کا نام لیا, مجھے جبریل بتائے گا. وہ قبروں کے نیچے والوں کی بات چھوڑ, جبریل امین تو فرشتوں کا سردار ہے, وہ تو زندہ ہی ہے. ان کو آواز دی ہے کہ جبریل میری مدد کے لیے پہنچ. غیبی مدد کے لیے جبریل کو آواز دینا یہ شرک ہے.
اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے یہ شرک نہیں کیا. اللہ کہتا ہے بول دو. 29واں پارہ سورہ جن آیت نمبر 20 ہے. اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. کہہ دو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں اور اس آواز میں شرک نہیں کرتا. میرے محبوب پیغمبر نے نہیں کہا یا جبریل مدد، یا علی مدد، یا ابراہیم مدد. نہیں، تجھے اپنے سکول کی کتابوں پہ تو یقین ہونا چاہیے. بڑا گریجویٹ بن گیا ہے، مسجدوں سے نفرت ہونے لگی ہے. عقیدہ توحید تو تیرے گھر میں بھی ہے، تیرے سکول میں بھی ہے. میرے حبیب علیہ السلام نے اس بے بسی کے عالم میں دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہیں. آپ نے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی ہے کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اللہ کا نام ہی لیے. دشمن کے ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری. آپ نے تلوار کو اٹھایا اور آپ نے بولا اب تم بتاؤ تجھے کون بچائے گا. روتے ہوئے کہتا کریم باپ کے کریم بیٹے آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائے. وقتاً ہی اللہ نے سچ کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا پیغمبر صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. قربان جائے آپ کی رحمت پہ. جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے محبوب نے اس کو بھی معاف کر دیا. غیبی مدد کے لیے میرے صاحب مشکلات پریشانیوں میں کبھی بہن بھائی بھی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ بھی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد بھی کام آ جاتی ہے. لیکن جب بے بسی ایسی آ جائے کہ بندوں کے بس کی بات نہ ہو پھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. غیبی مدد کے لیے پھر اللہ کو آواز دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں. تیرے میرے قرآن کا آغاز بھی اسی سے اللہ نے شروع سے کہلوا دیا ہے. یہ الگ بات ہے ہم ترجمے پہ غور نہ کریں، وگرنہ اللہ نے وضو کروا کے کھڑا کر کے کہا بول ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور غیبی مدد کا سوال تجھ ہی سے کرتے ہیں. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کو بھی اللہ کی طرف جوڑا ہے. امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب علی پاک سیدہ فاطمہ غلام لینے کے لیے آئے تھے نا. اختصار کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. تو آپ نے غلام نہیں دیا، شام کو گھر چلے گئے. آپ نے فرمایا او فاطمہ علی غلام سے بہتر میں تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ تم سوتے وقت پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے سارے دن کی تھکاوٹیں دور کر دے گا. آپ نے وظیفہ کیا بتایا؟ مجھ پہ یقین نہیں آتا، اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لینا. کیا آپ نے یہ فرمایا فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ تو 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو. ایک حوالہ چاہیے، ایک حوالہ. میں منہ مانگا آپ کو انعام دوں گا کہ آپ نے کسی کو کہا ہو، کسی کو کہ تجھے کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی میں تو یا رسول اللہ مدد کہہ دینا. نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے جب امت کو جوڑا ہے اللہ سے جوڑا ہے. آپ نے یہ کہا ہے فاطمہ تیرے پاس تو علی ہے، تم یا علی مدد کہہ دیا کرو. اپنے مولانا صاحب سے آج ہی پوچھ لینا. نہیں، نہ کسی پیغمبر کا نام، نہ کسی ولی کا نام، نہ کسی پیر کا نام، نہ کسی فرشتے کا نام. میرے محبوب پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے اپنی بیٹی کو بھی سبق سکھایا ہے تو اللہ کا سکھایا ہے. بیٹا فاطمہ جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو. اللہ پاک ہے، بندے تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا. بیٹا فاطمہ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے.
ہر حال میں تیری تعریف ہے، ہم تیرے شکوے نہیں کر سکتے، تو نے جس حالت میں رکھا ہے ہم تیرے فیصلے پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، راضی ہیں۔ الحمدللہ 33 دفعہ پڑھا کرو، اور 34 دفعہ کیا پڑھا کرو؟ اللہ اکبر۔ کیا پڑھا کرو؟ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک ہماری گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ اذان کا ترجمہ آ جائے تو ہم شرک نہ کریں۔ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اس بڑے سے مانگتے ہیں، اور وہ بڑا بھی لوگوں جیسا بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے محلوں میں کئی بندوں کو بھی بڑی شان دی ہوتی، بڑا مال دیا ہوتا ہے، لیکن بندوں کو جن کو سرداری اللہ دے دیتا ہے ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری دفعہ بندہ ماں سے مانگ لے، ماں غصہ کر جاتی ہے، لیکن اللہ شہنشاہ وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، میرے حبیب فرماتے ہیں جو دکھ مصیبت پریشانی میں اللہ کو آواز نہ دے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں سردار کے پاس چلا گیا، فلاں کے در پہ چلا گیا ہے، یہ میرے در پہ کیوں نہیں آیا؟ میرے حبیب علیہ السلام نے جناب علی پاک کو یہی وظیفہ بتایا ہے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیجئے۔ ہر پیغمبر نے، ہر ولی نے اللہ کو آواز دی ہے۔ شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، عظمت ہر پیغمبر کی اپنی جگہ ہے، ہر پیر شان والا ہوتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی شان اپنی جگہ ہے۔ شان کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 سے ترازو بھر گیا، مجھ اکیلے کو 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دینا سیکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہمیں اس عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، پچھلی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمين۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ بڑی بیمار ہے۔ اچھا چلو ماشاء۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم اسی مسجد کی رونق ہمارے اسحاق خمینی صاحب، وہ مل کر گئے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک دوست ہے ان کی سانس بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے رضوان افضل صاحب ہیں، ان کے گھر کے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہی مزمل مسجد ہے، ادھر پروفیسر حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو سارے ساتھی میرے سمیت ادھر پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے شہنشاہ اللہ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کے پیارے بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اس تو اے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ ان کی آخرت کے مراحل آسان بنا۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ جو تیرے اس گھر کو بناتے بناتے آباد کرتے کرتے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، اللہ تو خود اس کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ میرے اس پیارے ملک کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ فسادات دہشت گردی سے اس ملک کو بچا لے۔ اے میرے اللہ جو تیرے نام پہ بڑے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔